لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وفاق اس کو اپنے اوپر اگر بوجھ سمجھتی ہے تو گلگت بلتستان کے اسٹیٹس کا فیصلہ کر لیں، اور اس کے بعد یہ جو سبسڈیز کا جو تسلسل ہے آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، گلگت ٹی وی کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ طاہر رانا۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں جب بھی کوئی عوامی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو ایک ہی تنظیم جو ہے وہ فرنٹ لائن میں آ کے آپ کو نظر آئے گی، اور 2013 سے عوامی ایشوز پر ہر جو توانا جو آواز اٹھائی ہے اس تنظیم نے، اور گندم سبسڈی کے حوالے سے بات کی جائے یا گلگت بلتستان میں امن و امان کے حوالے سے کردار کی بات کی جائے تو عوامی ایکشن کمیٹی کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ آج ہم عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان کے کردار کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ جو موجودہ حالات ہے اس میں عوامی ایکشن کمیٹی کیا کر رہی ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں ہمارے گیسٹ ہیں مولانا سلطان رئیس صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ مولانا صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ کچھ دن پہلے آپ کو بخار بھی ہوا تھا، آپ کی سوشل میڈیا پہ تصویر بھی آئی تھی، تو ابھی آپ اپنی جی وعلیکم السلام۔ نہیں، بس وہ موسمی بخار تھا، الحمدللہ دوست احباب کی دعاؤں سے ابھی میں بہتر ہوں۔ تو اللہ جو ہے نا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ موجودہ اس جو کرونا وائرس کی جو وبا ہے، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت شکریہ۔ مولانا صاحب، عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک بہت بڑا نام ہے گلگت بلتستان میں۔ جب بھی کوئی ایشو اٹھتا ہے تو تمام اضلاع کے اندر پورے صوبے میں ایک تحریک کے طور پر یہ سامنے آتی ہے۔ آج کل عوامی ایکشن کمیٹی کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، آج عوامی ایکشن کمیٹی کا بیسک جو مقصد ہے اس علاقے میں امن و امان کو برقرار رکھنا ہے۔ اس ضمن میں بہت ساری جو آپ نے ابھی ان کا کچھ کا ذکر بھی کیا، گندم سبسڈی کی تحریک، ٹیکسز کی تحریک، آئینی حقوق کی تحریک، یا پھر جو نا لینڈ ریفارم کے حوالے سے گلگت بلتستان کے مختلف زمینوں کے تحفظ کے حوالے سے جو بھی ہماری تحریکیں چلی ہیں، مومنٹس چلی ہیں، اس کے پیچھے بھی ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ علاقے کے امن و امان کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ بالکل، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس علاقے کے اندر 2009-10 سے قبل جو حالات یہاں رہے ہیں وہ گلگت بلتستان کے کسی بھی فرد کے لیے، کسی بھی سیکٹ اور کسی بھی مسلک کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا قیام بھی صرف اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل میں لایا گیا کہ اس گلگت بلتستان کے اندر کوئی ایسا فورم ہونا چاہیے جو اس علاقے کے امن و امان کو برقرار رکھیں، اور اس کے لیے لازمی تھا گلگت بلتستان کے تمام سیکٹ کو اعتماد میں لیا جائے، تمام مذہبی جو ہمارے جماعتیں ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے، سیاسی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لے کے ایک باقاعدہ جی بی سطح کا ایک فورم بنایا جائے۔ تو الحمدللہ یہ مکمل طور پہ ایک فورم بنا، اور یہی آج تک عوامی ایکشن کمیٹی اسی مشن کے اوپر کام کر رہی ہے۔ یہ چیزیں ہماری ضمناً ہوتی ہیں۔ جی مولانا صاحب، ابھی حالیہ دنوں بھی ایک دلخراش واقعہ پیش آیا تھا، اس میں عوامی ایکشن کمیٹی نے کیا کردار ادا کیا؟ ذرا ناظرین کو آپ بتائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے عوامی ایکشن کمیٹی نے تو اس واقعے کو اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی، اور دوسرے نمبر پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مذہبی واقعہ نہیں ہے۔ بالکل، وجہ اس کی یہ ہے کہ جس مقام پہ یہ واقعہ ہوا ہے وہ نہ کوئی مذہبی ایسی اہمیت کا حامل کوئی خطہ ہے، نہ کوئی سیاسی اس طرح کی اہمیت کا حامل، وہ سیاحتی طور پہ انٹرنیشنل لیول پہ پوری دنیا میں گلگت بلتستان کی ایک شناخت ہے۔ بالکل، نلتر کا جو علاقہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس حساس علاقے میں اس طرح کے واقعات کا رونما ہونا وہ در حقیقت گلگت بلتستان کے مذہبی معاملات کو اجاگر کرنا یا سیاسی ایشوز کو چھیڑنا نہیں، بلکہ انٹرنیشنل سطح پہ جو گلگت بلتستان کی ایک ساکھ بنی ہوئی ہے سیاحت کے حوالے سے، جو جوگ در جوگ لوگ یہاں اس علاقے کا رخ کرتے ہیں، اس کو متاثر کرنا ہے، اور جس کے لیے ہم نے باقاعدہ طور پہ عوامی ایکشن کمیٹی نے تمام مسالک پر مشتمل افراد پر مشتمل ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی، اور اس کمیٹی کے ذریعے سے ہم نے پھر نلتر، پائن اور بالا کے جو یوتھ ہیں، سب سے پہلے ہم نے ان یوتھ کے اوپر محنت کیا، اور اس کے بعد چونکہ نلتر پائن کے جو ذمہ داران ہیں اور بالا کے جو ذمہ داران ہیں ان میں سے باقاعدہ طور پہ کچھ عوامی ایکشن کمیٹی کے ایگزیکٹو باڈی کے ممبر بھی ہیں، بالکل، بہت اچھا۔ ان کے ذریعے سے ہم نے بھرپور کوشش کی کہ قانون کو اپنا عمل کرنے کا موقع دیا جائے، اور اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پہ اور دیگر عوامی سطح پہ جو معاملات مذہبی طور پہ اٹھائے جا رہے تھے ان کے روک تھام کے لیے بھرپور عوامی ایکشن کمیٹی نے کردار ادا کیا۔ اچھا، لینڈ ریفارم ایکٹ جو ہے وہ منظوری کی طرف جا رہا ہے، اس حوالے سے عوامی ایکشن کمیٹی کا کیا
موقف ہے؟ دیکھیں لینڈ ریفارم ایکٹ ذاتی طور پہ اس ایکٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو ایکٹ کے ہم مخالف نہیں ہیں. صحیح. ایکٹ یقینی طور پہ کسی بھی اسمبلی کا یا حکومت کا مینڈیٹ ہوتا ہے, وہ مختلف ایکٹ لاتی بھی ہیں, اس پہ عمل درآمد بھی کرتے ہیں, مختلف یہ اس کے مینڈیٹ کا حصہ ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ایکٹ کے ذریعے سے کچھ فوائد بھی ہیں. جی. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایکٹ آ جاتا ہے تو اس سے جو ہے نا ناتوڑ رول کا جو اس وقت کانسیپٹ ہے, خالصہ سرکار کا ایک تصور ہے, یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. صحیح. اور اس ایکٹ کے ذریعے سے زمینوں کو ایک کہیں نہ کہیں کوئی تحفظ فراہم ہوگا. صحیح. لیکن ہمیں خدشہ یہ ہے کہ اس ایکٹ کے ذریعے سے ایک ایسا کوئی قانون لایا جانے کا خدشہ ہے جس سے گلگت بلتستان کے لوگ کسی جو ہے نا پیرائے میں آ کے بند ہو جائیں. مثال کے طور پر یہاں عمومی طور پر سنا یہ جا رہا ہے کہ جو ہے نا کوئی پرسنٹیج لایا جا رہا ہے, فارمولا ایک لایا جا رہا ہے 80-20 کا. صحیح. کہ جو ہے نا 80% زمین عوام کی ڈکلیئر کر دیں گے اور باقی ماندہ 20% وہ سرکار کی اٹھائیں گے. اب اس پہ بھی ہمیں اعتراض نہیں ہے. صحیح. دیکھیے کہیں بھی پیپلز پارٹی کو, میرے خیال سے پیپلز پارٹی کو بھی اس پہ اعتراض ہے کہ 80-20 نہیں پہ. دیکھیں اعتراض والی بات نہیں ہے. میں یہ کہوں گا دیکھیں نا, اب گلگت بلتستان کے اندر آج سے پہلے کتنے % زمین گورنمنٹ اٹھا چکی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, کہیں ہاسپٹل بنانا ہوتا ہے, کہیں اسکول بنانا ہوتا ہے, کہیں اور عوام کی ضرورت کے لیے لامحالہ وہاں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس وقت بھی آپ اندازہ لگائیں کوئی 30 سے 40% زمین آلریڈی گورنمنٹ اٹھا چکی ہے گلگت بلتستان کی, جو ہمارے معلومات کے مطابق ہے. اب مزید اس فارمولے کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں یار دیکھیں, آپ زمین ٹوٹل عوامی ملکیت قرار دیں اور اس کے بعد جہاں کہیں گورنمنٹ کو ضرورت ہوگی کمپنسیشن دے کے, اگر کہیں ضرورت ہوگی تو فری میں بھی اٹھا لیں. صحیح. اب مثال کے طور پر میرے علاقے میں کہیں مجھے ہاسپٹل کی ضرورت ہے تو وہ میری ضرورت ہے نا, اب وہ میرے اوپر ہے کہ میں گورنمنٹ کو فری دوں, میرے لیے ہاسپٹل بن جائے. یہ بتائیں کہ 20 اور 80 کے فارمولے کے تحت یہ کسی حد تک سمجھے کہ کامیاب ہو جاتا ہے, منظوری مل جاتی ہے اور ایکٹ جو ہے نافذ ہو جاتا ہے, تو اگر آپ یا کوئی اور تنظیم اس حوالے سے مخالفت کرتی ہے 80-20 کی جگہ وہ کہتی ہے 100% عوام کو ملو, کمپنسیشن پہ بات چلی جائے, تو اس میں یہ ڈیلے ہوتا ہے, تو یہ نقصان نہیں ہے عوام کا کی؟ نہیں دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ جو فارمولہ یہ جو بنا رہے ہیں اس میں یہ بات تو کلیئر ہے کہ جو 20% زمین ہوگی وہ صاف کر کے دودھ کی طرح وہ اٹھا لیں گے. ٹھیک. رہی باقی ماندہ 80% زمین, اس کے جو محلوں کے آپس کے تنازعات ہیں, لوگوں کے آپس کے جھگڑے ہیں جو کورٹ کچہریوں میں موجود ہیں, اس کے لیے گورنمنٹ کے پاس کیا حل ہے. صحیح. ہم یہ کہتے ہیں اگر کوئی فارمولہ بھی لاتے ہیں تو اس میں سے بھی سب سے پہلے جو عوام کا حق ہے وہ صاف ہو. صحیح. عوام کو مثال کے طور پر جو 80% زمین کہیں کسی علاقے میں عوام کو حاصل ہوتی ہے اس کے لیے تنازع جو کے تو رہیں, اور جو 20% گورنمنٹ اٹھا لے وہ تو لامحالہ گورنمنٹ نے اٹھانا ہے تو صاف کر کے اٹھانا ہے. صحیح. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آج اگر یہ اجلت میں بناتے بھی ہیں تو باقی ماندہ 80% میں تنازع پھر بھی باقی ہیں. صحیح. کل کلاں کو ایسا اور ایک لایا جائے گا جس سے مزید کچھ زمین اٹھا کے پھر سے تنازع جو ہے تو نا آپ باقی سمجھتے ہیں کہ رکھے آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو 20% ہے یہ بھی کمپنسیشن کے ذریعے گورنمنٹ اٹھائے؟ بالکل ایسا ہی. دیکھیں بالکل. میں کمپنسیشن کی بات نہیں کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ یہ ایک ایکٹ کے اندر یہ بات لازم کرے کہ زمین عوامی ملکیت ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر کہیں جبرانے پہ بھی اٹھاتی ہے صرف ان پروجیکٹ کے لیے جو عوام کی ضروریات ہوں, مارکیٹ بنانے کے لیے نہیں, صحیح. پلازے بنانے کے لیے نہیں, کہیں ہاسپٹل بنانا ہو, کوئی اسکول بنانا ہو, صحیح. اگر ان علاقوں میں جبرانے کے طور پہ اٹھاتی ہے تو میں اس کی تائید کرتا ہوں. صحیح ہو گیا. مفت اٹھاتی ہے تو بھی میں اس کی تائید. میزان الٹرا رچ, ہر پیالی دل والی کرتا ہوں. اچھا حال ہی میں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کوئی سبسڈی میں, آٹے کی سبسڈی میں کمی بھی کی گئی ہے, تو اس حوالے سے ماضی میں آپ تحریکیں چلا چکے ہیں, حالیہ جو سبسڈی میں کمی کی گئی ہے اس حوالے سے آپ کا رد عمل کیا ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے کل جمعہ کو علامتی ہمارا احتجاج بھی ہو چکا ہے گلگت میں, اور کچھ ہماری آفیشل سے اس حوالے سے ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں. دیکھیں گندم سبسڈی گلگت بلتستان کا اور پاکستان کے درمیان میں سمجھتا ہوں یہ واحد نشانی ہے جس سے ہمارا اور ان کا رشتہ قائم ہے. بالکل. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز, ایسے اقدامات اس علاقے کے اندر نہیں کیے جا سکے جو ہونے چاہیے تھے. تو ہم سمجھتے ہیں گندم سبسڈی, دیکھو یہاں کے لوگ آج ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ جو ہے خیرات پہ پڑھ رہے ہیں یا سبسڈی کے اوپر رہے ہیں. سر ایسی بات نہیں ہے. سبسڈی ہم جو ہے نا اپنا حق سمجھ کے اور اپنا تعلق سمجھ کے لیتے ہیں. اگر گلگت بلتستان سے یہ گندم سبسڈی اگر ختم ہو جائے تو لوگ بھوکے نہیں مریں گے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وفاق اس کو اپنے اوپر اگر بوجھ سمجھتی ہے
تو گلگت بلتستان کے اسٹیٹس کا فیصلہ کر لیں اور اس کے بعد یہ جو سبسڈیز کا جو تسلسل ہے آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں جب تک گلگت بلتستان کو اس کا جو حق ہے وہ نہیں ملتا آئینی طور پہ بنیادی طور پہ, تب تک گلگت بلتستان کے اندر یہ جو سبسڈی ہے صرف یعنی اور بھی جو سبسڈیز تھے وہ گلگت بلتستان کا حق تھا. گزشتہ کئی سالوں سے گندم سبسڈی کو بتدریج آہستہ آہستہ کم کرتے ہوئے اس کو ہمارے اندازے کے مطابق 1 لاکھ تک بوری جو ہے نا کم کیا جا چکا ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ مزید اس طرح رہا تو لا محالہ ہم تو پھر اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اگر آپ کو سبسڈی عزیز ہے تو جی بی سے ہاتھ اٹھائیں, یا اگر جی بھی عزیز ہے تو گندم سمیت جتنے بھی اشیاء پہ سبسڈیز پہلے کی طرح جو ہے نا اس کے پر اطلاق تھا ان سب کو بحال کیا. اچھا, دوسری طرف یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے ٹیکسز کا نفاذ بھی غیر محسوس طریقے سے لگایا جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ کو کوئی نہیں, یہ چیز ایسی میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ممکن اس لیے نہیں ہے کہ فیڈرل لیول پہ ہمارا ایگریمنٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ. اگر اس طرح کی کوئی کوشش یا کوئی سازش کی گئی تو لا محالہ پہلے تو گلگت بلتستان کے لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں تھا, اب تو میں سمجھتا ہوں بخوبی لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ اپنے حقوق کا حصول بزور بازو کر سکتے ہیں اور اس گزشتہ سے شدید رد عمل آئندہ اس میں آ جائے گا انشاءاللہ. مولوی صاحب, یہاں تک تو ہم نے بات کی عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے. آپ بھی ماشاءاللہ سے ایک سیاسی رکھتے ہیں, حلقہ نمبر 1 کے اندر آپ پہچان رکھتے ہیں. سیاست کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں آپ لڑیں گے الیکشن؟ ایک عوامی عہدہ بھی آپ کے پاس ہے, بحیثیت چیئرمین عوامی ایکشن کمیٹی بھی آپ کا ایک کردار ہے. دوسری طرف آپ حلقہ 1 سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں سے الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں, تو ایسے میں آپ کو کسی پارٹی کی طرف سے آفر وغیرہ آئی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو عوامی عہدے کی جو آپ نے بات کی, عوامی ایکشن کمیٹی ایک غیر سیاسی ایک فورم ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے یا عوامی ایکشن کمیٹی کے لیبل سے کوئی بندہ الیکشن لڑنے کا اہل نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ ہم الیکشن کے قریب آتے ہوئے عوامی ایکشن کمیٹی کو باقاعدہ طور پہ ہم تحلیل کرتے ہیں, اس کے تمام معاملات کو ہم معطل کرتے ہیں الیکشن کے بعد تک, تاکہ کوئی بھی فرد کوئی بھی اچھا, یہ یہاں بتاتے چلیں کہ کتنے عرصے تک, مطلب الیکشن سے کتنے مہینے پہلے, تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے. کوشش تو ہماری یہ ہوتی ہے کیئر ٹیکر کے آنے کے ساتھ ہی, چونکہ کیئر ٹیکر ایک بے اختیار میں سمجھتا ہوں ایک فورم ہوتا ہے جو نگرانی کے لیے جو ہے نا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے, تو اس کے آتے ہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو کلوز کریں اور نئی حکومت کے بننے کے 1 سے 1.5 مہینے بعد یعنی 6 مہینوں کے اندر ہم اپنے اس فورم کو دوبارہ ری ایکٹیو کرتے ہیں. صحیح ہوگا, تاکہ ہم یہ سمجھ چونکہ ایکشن کمیٹی کے اندر مختلف سیاسی مذہبی جماعتیں موجود ہیں اور ہر جماعتوں نے اپنے فورمز پہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے, تو کل کلا کوئی ایکشن کمیٹی میں ہوتے ہوئے کسی سٹیج پہ کسی موقع پہ عوامی ایکشن کمیٹی کا نام یوز نہ کرے, اس لیے ہم اس فورم کو ہی تحلیل کرتے ہیں. رہی بات ایکشن کمیٹی کے اندر جو سیاسی ورکر ہیں یا سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران ہیں, وہ عوامی ایکشن کمیٹی سے ہٹ کے اپنے پارٹی پلیٹ فارم کے اوپر کھل کے الیکشن لڑ سکتا ہے. اس میں عوامی ایکشن کمیٹی آپ کون سی جماعت کی طرف سے لڑ رہے ہیں؟ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ میں نے گزشتہ 8-10 سالوں میں حد الامکان جو بھی ممکن ہوئی کوشش خدمت جو بھی میں کر سکتا تھا میں نے آزاد بیس پہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس علاقے کے اندر, اور یہی وجہ ہے کہ آزاد ہونے کی وجہ سے مجھے الحمدللہ آج گلگت بلتستان میں موجود ہر جماعت کے لیڈرشپ بھی جو ہے نا میرے لیے قابل احترام ہے, اور تمام جماعتوں کے کارکن بھی مجھ سے اس طرح عقیدت کا اور احترام رکھتے ہیں جس طرح وہ اپنے پارٹی کے لیڈرشپ سے رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں میرا مستقبل اس گلگت بلتستان میں آزاد طور پہ ہے, جوڑنے کے اوپر ہے. تو میں آئندہ اگر کہیں الیکشن میں آنے کا اگر آپ کو جماعت اسلامی ٹکٹ دیتی ہے تو آپ ریفیوز کریں گے؟ نہیں, دیکھیں ٹکٹ کے حوالے سے بہت ساری جماعتوں نے روابط ابھی رابطے میں ہیں, تو میں ٹکٹ کسی جماعت کا لینے کے حوالے سے اس وقت میں اس پوزیشن میں. اچھا, کون سی جماعتیں ہیں جنہوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے, ذرا یہ بھی آپ بتائیں تاکہ دیکھیں جماعتیں تو سنا آپ کو کسی بڑی جماعت نے بھی, حکمران جماعت نے بھی وفاق سے رابطہ بڑی کیا؟ ایک نہیں 2-3 جماعتوں نے رابطے کیے ہیں. دیکھیں چونکہ میں پھر وہی بتا رہا ہوں کہ الیکشن کے اندر آپ بتائیں گے ذرا کس نے, تاکہ یہ بات نہیں. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جماعتی بنیادوں پہ کسی نے اس وقت رابطہ نہیں کیا ہے. البتہ جو جماعتوں کے سربراہان ہیں, جی ہاں, وہی جو جوڑ توڑ کے لوگ ہوتے ہیں, نہیں جوڑ توڑ والے بھی نہیں, جن کی خواہش ہوتی ہے
کہ ظاہر ہے دیکھیں آپ اگر ایک فرد ہیں اپنے علاقے کے اندر تو آپ سے بھی لامالا لوگ بالکل ظاہر ہے، رابطے کریں گے، آپ کو یہ کرتے نہیں دیکھیں گے کہ یہ ایک صحافی ہے، اینکر ہیں یا جو صحیح بات کسی ہے، اور معاملے میں ہیں، آپ سے رابط تو رہیں گے. بالکل ظاہر. کوئی الیکشن کی کمپین کے لیے رابطہ کرے گا، کوئی آپ کو موضوع کینڈیڈیٹ سمجھے گا، کوئی آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے. تو اس حوالے سے مجھ سے بہت سارے جماعتوں کے ذمہ داران نے، بہت ساروں نے تو اپنی جماعت کا آفر بھی کیا، اور بہت ساروں نے جو ہے نا اپنے تعاون کا یقین دہانی بھی کرا ہے. تو میں ان تمام معاملات سے ہٹ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آزاد طور پہ میں الیکشن لڑنے کے حق میں ہوں، اور آزاد طور پہ انشاءاللہ، چونکہ میں کسی بھی جماعت کو اپنا نہ مخالف مقابل میں سمجھتا ہوں، نہ میں کسی کے مقابلے میں آنے کی کوشش کر سکتا ہوں، کیونکہ اس علاقے کے اندر میری سیاست جو رہی ہے وہ الیکشن یا اسمبلی کے حد تک نہیں جی ہاں، رہی ہے. بالکل عوامی وہ میں نے عوام کے نمائندگی کا. فلاح و بہبود کے لیے کی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میری وجہ سے کہیں کوئی عوامی فلاح و بہبود میں کوئی بات آڑے آتی ہے تو میں اس کے لیے 2 قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں. اچھا، آپ ماشاءاللہ سے گلگت بلتستان میں پچھلے 7 سالوں سے سرگرم عمل ہیں، سیاست کو قریب سے دیکھتے ہیں، یہاں کے عوامی نمائندوں سے آپ کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، حلقوں کی سیاست کو آپ سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آنے والے الیکشن میں یہاں پہ کون سی پارٹی کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا، یا واضح اکثریت سے کون سی پارٹی جیتے گی؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ جو حکومت ہوگی وہ مخلوط قسم کی حکومت ہوگی، صحیح. اور اس میں جو میں محسوس کرتا ہوں کہ آزاد امیدواروں کا کلیدی رول ہوگا. لیکن یہ بھی تو دیکھا گیا ہے کہ آزاد امیدوار پھر کسی نہ کسی پارٹی میں کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں اس پارٹی کی ورث کو بڑھانے کے لیے، وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے حوالے سے. یہی میں نے آپ کو بتایا نا، حکومت بنانے میں آزاد امیدواروں کا، جو آزاد منتخب ممبران ہوں گے، ان کا کلیدی کردار ہوگا. اس سے یہ چیز اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسی بھی پارٹی نے اکیلے طور پہ حکومت نہیں بنانا ہوتا ہے. آئندہ حکومت جو بھی ہوگی وہ آزاد امیدوار جو جتنے بھی آئیں گے، میں سمجھتا ہوں اس دفعہ آزاد زیادہ آئیں گے لوگ. مطلب ماضی کی طرح وفاق میں جس کی حکومت ہوگی اس کی گلگت بلتستان میں حکومت نہیں ہوگی. ممکن یہ چیز نظر نہیں آ رہی. آپ کے حلقے میں کون سا کینڈیڈیٹ آپ کے ٹکر کا ہے، کس کو سمجھتے ہیں؟ مطلب جیسے وہاں سے تو ماشاءاللہ بڑے بڑے نام ہیں، ایک پیپلز پارٹی کا صدر ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی کو ٹکر میں نہیں سمجھتا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے، ہر فرد دیکھیں سب میرے لیے قابل احترام ہے. ہر بندے نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کافی عرصے سے کیا ہوا ہے. میرے خیال میں کوئی نیا امیدوار اس وقت بہت کم ہے جو لوگ ابھی سامنے آ رہے ہیں. باقی اس سے پہلے اپنا ایک تجربہ رکھتے ہیں، اپنی ایک ماضی رکھتے ہیں. تو اب لوگوں نے جس کو سراہنا ہے، لوگوں نے جس کو منتخب کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں وہی لوگوں کے لیے قابل قبول ہے، اگر وہ میں ہوتا ہوں یا میرے مقابلے میں کوئی اور ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں ایک بڑا کڑوا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ حلقہ 1 حلقہ 2 میں مذہبی ووٹ زیادہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ماضی میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ سیاست کی طرف جا رہے ہیں رویے، یا آنے والے الیکشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ووٹ اسی طریقے سے پڑے گا یا اس میں تھوڑی سی تبدیلی؟ دیکھیں مذہبی ووٹ زیادہ نہیں ہوتا، البتہ اینڈ وقت پہ جا کے مذہبی ماحول کچھ زیادہ ماحول بنواتے ہیں. جی ماحول جو بھی حالات ہوتے ہیں. لیکن اس دفعہ مجھے اس طرح کا ماحول نظر نہیں آ رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ گزشتہ جو الحمدللہ میڈیا کے تعاون سے، یہاں دیگر امن پسند دوستوں کے تعاون سے جو ماحول یہاں پہ برقرار رہا ہے، اس کے تناظر میں اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ ماحول انشاءاللہ کہیں پنپنے نہیں پائے گا. اگر ایسی کہیں کوشش ہوئی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس علاقے کے لیے بدقسمتی ہوگی کہ ہم ایک بار پھر سے ایک مذہبی دنگل کی طرف نکل جائیں، اور یہ علاقہ جو اپنے تعمیر و ترقی کے اس پر گامزن ہے، دوبارہ اس میں کوئی رکاوٹیں ڈالی جا سکے. عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں آپ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے؟ دیکھیں عوام کو تو میں یہی پیغام دوں گا کہ لوگوں کے الیکشن کے لیے، پارٹیوں کو جتوانے کے لیے، اپنے امیدواروں کو اسمبلی میں پہنچانے کے لیے اپنے رشتوں کو خراب نہ کریں، اپنے محلوں کے محلہ جاتی تعلقات کو خراب نہ کریں، اور اپنے جو معاشرتی تعلقات ہیں ان کو خراب نہ کریں. بہت شکریہ. آپ جس بندے کو ووٹ دیں، دیکھ کے ووٹ دیں جو آپ کا مستقبل بن سکے، نہ یہ کہ آپ اس کا مستقبل بن سکیں، کیونکہ الیکشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنا مستقبل چننا پڑتا ہے. آج اگر اس الیکشن میں آپ غیر جانبدار اور غیر جو ہے نا ایسے افراد کو لائیں گے جو آپ کی فلاح و بہبود کے لیے، اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرے گا، تو کل 5 سال آپ کے سکون سے گزریں گے. آج اگر اقربا پروری، رشتہ داری، فرقہ واریت اور مذہب پرستی کے اوپر ہم ووٹ دیں گے تو کل اگلے 5 سال ہمیں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب، ماشاءاللہ سے بہت اچھی گفتگو رہی. ناظرین، آج ہم نے بڑی اچھی گفتگو کی چیئرمین عوامی ایکشن کمیٹی مولانا سلطان رئیس صاحب سے.
جاتے جاتے انہوں نے بڑا اچھا پیغام دیا کہ ہم اکر پروری کی طرف نہ جائیں، سیاست کی بھیڑ نہ چڑھائیں، رشتوں کو برقرار رکھیں، امن و محبت اور پیار کو جو ہے وہ عام کریں، اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان طاہر رانا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔